سوچئے ذرا 1982 میں اگر کسی نے ایگزون یا فلپ مورنز جیسی ایک عام سی کمپنی میں صرف $5,000 لگائے ہوتے تو آج ان کی قیمت کیا ہوتی؟ کوئی اندازہ؟ کافی زیادہ۔ $10 لاکھ سے بھی زیادہ۔ واہ! یہ کوئی لاٹری نہیں تھی، یہ ایک خاص حکمت عملی کی طاقت تھی، ایک ایسا طریقہ جس سے سرمایہ کاری کو ایک ایسی مشین میں بدلا جا سکتا ہے جو سوتے ہوئے بھی پیسے بناتی رہے۔ اور آج ہم اسی مشین کا آپ کہہ لیں کہ بلو پرنٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بلو پرنٹ ہمیں ملا ہے چارلس بی کارلسن کی کتاب دی لٹل بک آف بگ ڈیویڈنڈز۔ اچھا، اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، ہاں، وہ حیران کن حد تک سادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہی کہ سب سے زیادہ منافع کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ان کمپنیوں کو تلاش کریں جو مستقل طور پر منافع دیتی ہیں، ہاں، اور پھر اس منافع کو دوبارہ کام پر لگا دیں، بس۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے، بلکہ اس فلسفے کی گہرائی میں اترنا ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ مارکیٹ میں چھپے ہوئے خطرات سے کیسے بچا جائے، جیسے بظاہر بہت پرکشش نظر آنے والے سٹاکس۔ ہاں، اور وہ کون سا سادہ فارمولا ہے جو بڑے اور محفوظ ڈیویڈنڈ کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے، اور سب سے اہم، ایک ایسا پورٹ فولیو کیسے بنایا جائے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہر مہینے ایک تنخواہ کی طرح آمدنی دے سکے۔ چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو ڈیویڈنڈ یعنی کمپنی کے منافع کا وہ حصہ جو وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو دیتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن کتاب ایک بہت چونکا دینے والی بات بتاتی ہے۔ جی، اور وہ یہ ہے کہ طویل مدت میں سٹاک مارکیٹ سے ہونے والے کل منافع کا تقریباً 40% حصہ 40%؟ جی 40% ان ڈیویڈنڈ سے ہی آتا ہے۔ لوگ دن بھر سٹاک کی قیمتوں کو اوپر نیچے جاتے دیکھتے ہیں، لیکن اس خاموش اور مستقل آمدنی کے سلسلے کی طاقت کو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ سرمایہ کاری کی دنیا کا وہ کچھوا ہے جو خرگوش کو ہر بار ہرا دیتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی طاقتور چیز ہے تو ہر کمپنی ڈیویڈنڈ کیوں نہیں دیتی؟ ہاں، بالکل یہی سوال۔ دیکھیں، اس کی وجہ کمپنی کی زندگی کا مرحلہ ہے۔ ایک نئی تیزی سے بڑھنے والی ٹیکنالوجی کمپنی وہ اپنا سارا پیسہ واپس کاروبار میں لگاتی ہے تاکہ وہ اور تیزی سے پھیل سکے۔ اچھا، جیسے وہ اپنے پودے کو پانی دے رہی ہوتی ہے؟ بالکل، لیکن جب وہی کمپنی ایک بڑا مضبوط درخت بن جاتی ہے، جیسے مائکروسافٹ یا کوکا کولا، تو اس کے پاس ضرورت سے زیادہ منافع جمع ہونے لگتا ہے۔ تب وہ اس منافع کو اپنے مالکان یعنی شیئر ہولڈرز کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ دراصل کمپنی کے مالی استحکام کی ایک نشانی ہے۔ جی، اور اس کی پختگی کی بھی۔ کتاب میں اس بات کو جانچنے کے لیے ایک بہت اہم پیمانہ بتایا گیا ہے، پے آؤٹ ریشیو۔ یہ سننے میں تھوڑا تکنیکی لگتا ہے، لیکن اس کا تصور بہت سادہ ہے، بالکل سادہ۔ فرض کریں ایک کمپنی $100 کماتی ہے، اگر وہ اس میں سے $40 ڈیویڈنڈ کے طور پر دے دیتی ہے تو اس کا پے آؤٹ ریشو 40% ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کمپنی اپنی کمائی کا کتنا حصہ بانٹ رہی ہے اور کتنا مستقبل کے لیے بچا رہی ہے۔ کتاب کے مطابق 60% سے کم کا پے آؤٹ ریشو ایک اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر ایک کمپنی 80 یا 90% پے آؤٹ ریشو دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے زیادہ ڈیویڈنڈ ملے گا۔ یہ تو اچھی بات ہونی چاہیے نا، ہے نا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اچھا، کیسے؟ اگر کوئی کمپنی اپنی کمائی کا تقریباً سارا حصہ ہی بانٹ دے گی تو اس کے پاس مشکل وقت کے لیے یا کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی پوری تنخواہ خرچ کر دے اور ایمرجنسی کے لیے کچھ نہ بچائے۔ صحیح۔ جیسے ہی کوئی مسئلہ آئے گا، سب سے پہلے اسے ڈیویڈنڈ میں کٹوتی کرنی پڑے گی اور اسی وقت اس کا سٹاک بھی گر جائے گا۔ تو زیادہ پے آؤٹ ریشو اکثر عدم استحکام کی نشانی ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں اگلے نقطے پر لاتی ہے جو شاید اس کتاب کا سب سے اہم سبق ہے۔ وہ ہے زیادہ پیداوار یعنی ہائی ییلڈ کا جال۔ کتاب میں تھارنبرگ مارٹگیج کی ایک خوفناک مثال ہے۔ جی، یہ کمپنی 20% کی ناقابل یقین پیداوار دے رہی تھی،
20%؟ یعنی اگر آپ 1,00,000 روپے لگاتے تو سال کا 20,000 روپیہ صرف ڈیویڈنڈ سے ملتا، یہ تو کسی خواب جیسا لگتا ہے۔ اور یہ خواب اچانک ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گیا جب وہ کمپنی دیوالیاں ہو گئی۔ اوہ، یہ ایک کلاسک مثال ہے اس بات کی کہ سرمایہ کاری میں اگر کوئی چیز سچ ہونے کے لیے بہت زیادہ اچھی لگے تو وہ اکثر سچ نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ پیداوار اتنی زیادہ ہو کیسے جاتی ہے؟ اصل میں مارکیٹ بے وقوف نہیں بلکہ بہت ہوشیار ہے۔ پیداوار کا فارمولا ہے سالانہ ڈیویڈنڈ، اسے آپ تقسیم کریں سٹاک کی قیمت سے۔ ٹھیک ہے۔ جب بڑے اور سمجھدار سرمایہ کاروں کو لگتا ہے کہ کوئی کمپنی شدید مالی مشکلات کا شکار ہے اور شاید مستقبل میں اپنا ڈیویڈنڈ ادا نہ کر پائے تو وہ اس کے شیئرز بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے سٹاک کی قیمت گرتی ہے۔ تیزی سے گرتی ہے۔ اچھا، تو اگر کمپنی نے اپنا ڈیویڈنڈ ابھی تک کم نہیں کیا ہے تو گری ہوئی قیمت کی وجہ سے پیداوار کا فیصد خود بخود آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ گئی۔ بالکل، وہ 20% کی پیداوار دراصل مارکیٹ کی چیخ تھی جو کہہ رہی تھی اس کمپنی سے دور رہو، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈیویڈنڈ جلدی ختم ہونے والا ہے۔ تو زیادہ پیداوار اکثر انعام نہیں بلکہ ایک وارننگ ہوتی ہے۔ جی، اس کے برعکس کتاب میں ایف پی ایل گروپ جیسی مستحکم کمپنی کی مثال ہے جو صرف 3% پیداوار دے رہی تھی، بورنگ اور قابل بھروسہ۔ اور آخر میں اسی نے پیسہ بنا کر دیا۔ بالکل۔ تو اگر ہم صرف پیداوار کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے تو ایک عام سرمایہ کار کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے کہ اپنی ذاتی ضرورتوں کی بنیاد پر اسٹاکس نہ چنیں۔ یہ سوچنا کہ مجھے اپنے اخراجات کے لیے 8% پیداوار چاہیے آپ کو سیدھا تھارنبرگ جیسے خطرناک اسٹاکس کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بجائے آپ کو ان 4 چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ پہلا، ڈیویڈنڈ کتنا محفوظ ہے یعنی پے آؤٹ ریشو۔ دوسرا، کیا اسٹاک کی قیمت میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ تیسرا، کیا ڈیویڈنڈ وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اور چوتھا، کیا یہ پیداوار بینک ڈپازٹس وغیرہ سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر زیادہ پیداوار ایک دھوکہ ہے تو محفوظ اور بڑے ڈیویڈنڈ والے سٹاکس کو تلاش کرنے کا کوئی آسان طریقہ بھی ہے؟ جی، کتاب میں ایک فارمولے کا ذکر ہے جسے وہ بڑا محفوظ ڈیویڈنڈ یا BSD فارمولا کہتے ہیں۔ مصنف مذاق میں کہتا ہے کہ یہ آئنسٹائن کے E=mc² کی طرح ہی سادہ اور طاقتور ہے۔ اور یہ واقعی اتنا ہی سادہ ہے۔ اس میں صرف 2 فلٹر ہیں۔ صرف 2؟ جی، پہلا فلٹر ہے پے آؤٹ ریشو 60% سے کم ہو۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کمپنی کے پاس ڈیویڈنڈ ادا کرنے اور اسے بڑھانے کی مالی گنجائش موجود ہے۔ یہ پہلا سیفٹی چیک ہو گیا۔ اور دوسرا فلٹر ہے مجموعی کوالٹی اسکور۔ کتاب میں کوڈریکس نامی ایک سسٹم کا ذکر ہے، لیکن ہمیں اس نام میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا بنیادی اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ایسی کمپنیاں تلاش کی جائیں جو مجموعی طور پر مالی طور پر مضبوط ہوں، یعنی ان کی قیمت مناسب ہو، ان میں ترقی کے امکانات ہوں، ان کے مالی ریکارڈ صاف ہوں اور ان کے منافع میں استحکام ہوں۔ تو آپ صرف ایک چیز نہیں دیکھ رہے بلکہ پوری تصویر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کمپنی ڈیویڈنڈ دینے کی سخت رکھتی ہے، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ خود ایک بہترین کمپنی ہے۔ یہ تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن کیا یہ سادہ سا فارمولا واقعی کام کرتا ہے؟ کتاب کے مطابق اس کا ریکارڈ بہت متاثر کن رہا ہے۔ اس حکمت عملی نے تاریخی طور پر نہ صرف مارکیٹ سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے بلکہ کم خطرے کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر 2008 کے مالی بحران جیسے مشکل وقت میں اس فارمولے پر پورا اترنے والے سٹاکس میں ڈیویڈنڈ کٹوتیوں کی شرح نہ ہونے کے برابر تھی۔ واہ، مطلب اس نے طوفان میں ایک مضبوط چٹان کا کام کیا۔ جی، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے عمل میں ہم نے پیداوار یعنی ییلڈ کو تو دیکھا ہی نہیں۔ یہی اس حکمت عملی کا جادو ہے۔ زیادہ تر لوگ سب سے زیادہ پیداوار والے سٹاکس کی فہرست سے شروع کرتے ہیں جو کہ خطرے سے بھری ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ حکمت عملی اس عمل کو الٹ دیتی ہے۔ آپ پہلے اچھی محفوظ معیاری کمپنیاں تلاش کرتے ہیں، اور پھر ان بہترین کمپنیوں کی چھوٹی سی فہرست میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کون مناسب پیداوار دے رہا ہے۔ یہاں پیداوار انتخاب کا آخری مرحلہ ہے، پہلا نہیں۔ چلے اب عملی اقدامات کی طرف آتے ہیں۔ فرض کریں ہم نے اس فارمولے سے کچھ اچھی کمپنیاں تلاش کر لیں، اب انہیں خریدنا ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ طریقے کا ذکر ہے، ڈائریکٹ پرچیز پلانز یا ڈرپس۔
ड्रिप्स छोटे सरमाया कारों के लिए एक इनकलाब की तरह हैं। इन प्लान्स के जरिए आप ब्रोकर के बगैर बराह रास्त कंपनी से स्टॉक खरीद सकते हैं। और अक्सर इस पर कोई कमीशन भी नहीं होता। जी, और आप बहुत कम रकम से शुरू कर सकते हैं, जैसे $250 या कुछ कंपनियों में तो इससे भी कम। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि आप शेयर का एक हिस्सा भी खरीद सकते हैं। मतलब अगर एक शेयर $200 का है और आपके पास सिर्फ $50 है, तो आपको 1/4 शेयर मिल जाएगा। जी बिल्कुल, और इस चौथाई शेयर पर आपको चौथाई डिविडेंड भी मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है। ये बाकायदगी से, बगैर किसी परेशानी के और कम लागत में सरमायाकारी करने का एक बेहतरीन तरीका है। अब पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं। किताब सिर्फ अमरीकी स्टॉक्स तक महदूद रहने का नहीं कहती। इसमें एडीआर्स के जरिए बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का भी जिक्र है। ये एडीआर्स क्या भला हैं? इसे आसान अल्फाज में ऐसे समझें कि ये गैर मुल्की कंपनियों के शेयर्स की एक रसीद है जो अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदी और बेची जा सकती है। अच्छा। इसकी वजह से आपको मिसाल के तौर पर चीन की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी चाइना मोबाइल में सरमायाकारी करने के लिए चीन में बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता। तो आप इसे अपने मुकामी ब्रोकर के जरिए ही खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई भी मुकामी स्टॉक खरीदते हैं। इसे आलमी सतह पर तनव्वु लाना बहुत आसान हो जाता है। और पोर्टफोलियो की साख्त के हवाले से किताब में एक बहुत ही शानदार आइडिया है जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आया। कौन सा? एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो हर महीने तनख्वाह की तरह आमदनी दे। हाँ, ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के करीब हैं या इजाफी आमदनी चाहते हैं। इसका तरीका क्या है? तरीका बहुत आसान है। ज्यादातर कंपनियां साल में 4 बार डिविडेंड देती हैं, यानी हर छमाही में। आपको बस ऐसी 3 अच्छी कंपनियां तलाश करनी है जिनके अदायगी के महीने अलग अलग हों। किताब में एक मिसाल दी गई है, मेट्रॉनिक, जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में अदायगी करती है। ठीक है। फिर ब्रिस्टल मायर्स क्विब, जो फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में। और तीसरी? और माइक्रोसॉफ्ट, जो मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में। अगर आपके पास ये तीनों स्टॉक्स हैं तो मुबारक हो, आपको साल के हर महीने एक डिविडेंड चेक मिलेगा। वाह, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। तो मतलब आप अपनी सरमायाकारी को अपनी ज़ाती माहाना आमदनी की ज़रूरियात के मुताबिक तरतीब दे सकते हैं। जी, लेकिन इसमें एक मुमकिना खतरा है। वो क्या? आपको हमेशा पहले मयार पर तवज्जो देनी है। अगर आपको 3 बेहतरीन कंपनियां मिलती हैं जिनका शेड्यूल ऐसा है तो क्या कहने, लेकिन बेहतरीन कंपनी की खातिर थोड़ा बेतरतीब आमदनी का सिलसिला कबूल करना बेहतर है। यानी मेयार हमेशा कैलेंडर पर फोकियत रखता है। बिल्कुल। अब इस हिस्से की तरफ आते हैं जो इस सारी हिकमत अमली को एक आम सरमायाकारी से उठाकर दौलत बनाने की मशीन में बदल देता है। और वो है डिविडेंड को दोबारा सरमायाकारी करने की ताकत, यानी कंपाउंडिंग। वही जादू जिसे आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे। जी, जब आपको डिविडेंड मिलता है तो उसे खर्च करने के बजाय आप उसे उसी कंपनी के मजीद शेयर्स खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ड्रिप्स ये काम खुद ब खुद आपके लिए कर देते हैं। बिल्कुल। अब आपके पास पहले से ज्यादा शेयर्स हैं तो अगली बार आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, जिससे आप और भी ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे। ये सिलसिला चलता रहता है। ये एक बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है। आइए इस एक्सॉन वाली मिसाल पर वापस चलते हैं जिससे हमने शुरू किया था। वो $5,000 $10 लाख कैसे बने? उसको एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी दोबारा सरमायाकारी की वजह से था। अगर आपने हर डिविडेंड चेक को खर्च कर दिया होता तो आपकी रकम शायद आज $3 से $4 लाख होती। लेकिन जब हर डिविडेंड ने मजीद शेयर्स खरीदे और उन शेयर्स ने मजीद डिविडेंड बनाए, तो इस कंपाउंडिंग के असर ने उसे $10 लाख से भी ऊपर पहुंचा दिया। और किताब में एक और नाकाबिल यकीन बात लिखी है। कुछ कंपनियां अपने डीआरपीज के जरिए शेयर्स खरीदने पर 2 से 5% तक की रियायत भी देती हैं। ये तो सीधा सीधा मुफ्त का मुनाफा है। बिल्कुल, ये फौरी और गारंटी शुदा मुनाफा है। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है जो शायद माली से ज्यादा नफसियाती है। वो क्या है? दोबारा सरमायाकारी एक जबरी खरीदारी का अमल है। ये आपको खुद ब खुद सरमायाकारी पर मजबूर करती है, चाहे मार्केट की हालत कैसी भी हो। हम सब जानते हैं कि जब मार्केट गिरती है तो हमें खरीदना चाहिए,
लेकिन इंसानी फितरत खौफजदा हो जाती है। जब हर कोई बेच रहा होता है तो खरीदने की हिम्मत करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपका डिविडेंड खुद ब खुद दोबारा सरमायाकारी हो रहा है, तो वो आपके जज्बात की परवाह किए बगैर उस गिरी हुई मार्केट में कम कीमत पर ज्यादा शेयर्स खरीद रहा होता है। बिल्कुल, ये सरमायाकारी के अमल से सबसे बड़े दुश्मन यानी आपके अपने जज्बात को बाहर निकाल देता है। ये आपको नज़्म-ओ-ज़ब्त का पाबंद बनाता है। तो आइए आज की इस गहरी गुफ्तगू का खुलासा करते हैं। डिविडेंड की सरमायाकारी का मतलब सबसे ज्यादा पैदावार के पीछे भागना हरगिज नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो अक्सर एक जाल होता है। इसका असल मतलब है माली तौर पर मजबूत, मेयारी कंपनियों को शराकतदार के तौर पर तलाश करना। ऐसी कंपनियां जिनके डिविडेंड महफूज हों, जिनका पे आउट रेशो कम हो और जो वक्त के साथ अपने मुनाफे को बढ़ाने की सलाहियत रखती हों। फिर उन कंपनियों के शेयर्स को कम लागत पर, जैसे DRIPs के जरिए खरीदना। और सबसे अहम, हर मिलने वाले डिविडेंड को दोबारा सरमायाकारी करके कंपाउंडिंग की ताकत को अपना काम करने देना। यहाँ तक कि जब मार्केट में खौफ का आलम हो। यही इस किताब का निचोड़ है। ये अमीर बनने की कोई जल्दी वाली स्कीम नहीं है। ये एक सादा, आजमूदा और पुरसुकून तरीका है जो वक्त के साथ साथ एक काबिल एहतमाद आमदनी का सिलसिला और दौलत बना सकता है। आखिर में सामेन के लिए सोचने के लिए एक नुक्ता छोड़ते हैं। किताब ये दलील देती है कि आमदनी के मुतलाशी अफराद के लिए भी सबसे अहम चीज़ कुल मुनाफा है, यानी स्टॉक की कीमत में इजाफा और डिविडेंड दोनों मिलाकर। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गैर मुतवक्के सवाल की तरफ ले जाता है। वो सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि एक कम डिविडेंड पैदावार वाला पोर्टफोलियो जिसमें शामिल कंपनियां तेजी से तरक्की कर रही हैं, वक्त के साथ एक ज्यादा पैदावार वाले पोर्टफोलियो से ज्यादा नकद रकम पैदा करे? ये सवाल तरक्की और आमदनी के दरमियान ताल्लुक पर एक नए जाविये से सोचने पर मजबूर कर देगा।